اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، یہ شب برات کا نام نہ قرآن میں ہے نہ پیارے پیغمبر کی حدیث میں۔ قرآن جس سے خالی، حدیث جس سے خالی، فقہ کی ساری کتابیں جس نام سے خالی، وہ نام، وہ ہمارے ہاں پکا دین بنا ہوا ہے، ہم بڑی عبادت کرتے ہیں اس میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی، کعبے کے رب کی قسم، پوری نبوی زندگی 15ویں شعبان کی رات کو نہ شب برات کہا، نہ آپ نے اس رات میں کوئی سپیشل جاگ کر عبادت کی، اور نہ اس دن کا سپیشل روزہ رکھنے کا کہا نہ رکھا، نہ صحابہ نے ایسا کیا۔ اور نہ ہی یہ رات قسمتوں کی رات ہے، نہ روزیوں کی تقسیم کی رات ہے، نہ پتے لگنے اور جھڑنے کی رات ہے، نہ کچھ بات ہی نہیں ہے یہ۔ ہم ان بدعات کو، یہ دین سازی کے عمل کو جو لوگوں نے بنا دیا، رب پر بہتان باندھ دیا، نبی پر بہتان باندھ دیا، اس کو ہم دین سمجھ کے بیٹھ گئے، اور جو دین ہے وہ ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرا یار۔ سامعین، عبد الرحمن عابد نامی کوئی ایک شخص جو بڑے دعوے کے ساتھ اور اللہ کی قسم اٹھا کر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کا ذکر کسی بھی حدیث مبارکہ کے اندر نہیں ہے۔ سنیوں نے یہ ایک نیا کام، یہ ایک نئی رسم بنا لی ہے، جو ہر 15 شعبان کی رات وہ عبادات کرتے رہتے ہیں، توبہ طائب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک رسم انہوں نے رائج کی ہے، اس کا ثبوت کسی حدیث مبارکہ کے اندر نہیں، انہوں نے قسم اٹھائی۔ معزز سامعین، میرے پاس یہ ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403 پر امام ترمذی نے ابواب الصوم کے اندر باب نمبر 523 ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کے متعلق ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی پاک علیہ السلام کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام کو میں نے جنت البقیع میں پایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے یہ ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ ام عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ میرا یہ گمان تھا، میں نے یہ گمان کیا آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ نبی پاک نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، اترتا ہے، اور فرمایا وَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور فرمایا بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، لفظ شب برات، شب اور برات نام حدیث مبارکہ کے اندر نہیں، بلکہ نصف شعبان ہے۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رات۔ دوسرا لفظ برات، شب برات، برات جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے آزادی۔ شب برات کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی اکثر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، اس لیے اس کا نام عموماً عرف عام میں شب براعت رکھا گیا۔ میرے پاس مشکات المصابیح کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290، یہی حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک ذکر کی، یہی اس حدیث پاک کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کر کے یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ مشکات شریف سے میں نے آپ کو دلیل دے دی۔ اب آئیے، یہ میرے پاس سنی بہشتی زیور ہے، اس کی جلد نمبر 1 خلیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی دیوبندی، وہ لکھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، انہوں نے شب برات کی عبادات تو الگ بات ہے، انہوں نے کہا شب برات کی رات حلوہ پکانا بھی جائز ہے۔ اور صفحہ نمبر 329 پر لکھتے ہیں، رمضان المبارک
کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضیہ مردیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، خصوصاً 15ویں شعبان کا روزہ۔ اور فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات قیام کیا کرو۔ شعبان کی 15ویں رات یعنی نصف شعبان کی رات آئے تو تم قیام کیا کرو اور نوافل میں مشغول رہو اور دن میں روزہ رکھو۔ رب تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی بخشش چاہنے والا ہے میں اسے بخش دوں، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے میں اسے روزی دوں، کوئی آفت رسیدہ ہے میں اسے عافیت دوں، کوئی ایسا ہے یعنی اللہ پاک ندائیں دیتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے جب فجر طلوع ہو جائے۔ یہ میرے پاس سنی بہشتی زیور ہے، مفتی محمد خلیل خان جو دیوبندی ہیں انہوں نے اس کے اندر لکھا۔ میں سنیوں کی بات نہیں کر رہا، سنی تو جو دلائل دیتے ہیں چن کے چھان کے ٹھوک کے دیتے ہیں، ان کے دلائل کا آج تک کسی نے رد نہیں کیا۔ یہ تو دیوبندی ہے اپنی کتاب کے اندر شب برات کی شان اور شب برات کا روزہ اور قیام کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر نہیں۔ میں نے آپ کو مشکوٰۃ شریف اور ترمذی شریف کا حوالہ دیا، حدیث پاک ہے کہ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ذکر ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے، اور وہی حدیث پاک دیوبندی کے عالم مفتی خلیل خان نے اپنی اس کتاب سنی بہشتی زیور کے اندر ذکر کیا۔ اور یہ میرے پاس غنیۃ الطالبین ہے، اس کے اندر محبوب سبحانی، شیخ ربانی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم، انہوں نے غنیۃ الطالبین کے اندر فضائل شعبان و شب برات کا ایک پورا باب ذکر کیا ہے۔ یہ میں نے ٹک کیا ہوا، یہ دیکھیں، یہ غنیۃ الطالبین، یہ میں نے ٹک کیا ہوا ہے۔ غوث پاک نے غنیۃ الطالبین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 پر فضائل شعبان و شب برات ایک باب باندھا ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور مشرک، کینہ پرور، رشتہ داری ختم کرنے والا اور زانیہ عورت کے علاوہ تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے، ان کو جہنم سے آزادی دے۔ اور غوث پاک نے وہ حدیث پاک جو مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، جو ترمذی شریف کے اندر ہے، جو سنی بہشتی زیور کے اندر ہے، وہ حدیث پاک اما اللہ تعالی عنہ والی حدیث پاک بھی انہوں نے ذکر کی ہے۔ اور تو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ کی اس قول فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ پورے سال کے امور کی تدبیر فرماتا ہے، زندہ لوگوں کے نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی جنہوں نے آئندہ سال مرنا ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کا حج کرنے والوں کی فہرست بنا دی جاتی ہے کہ کون کون بندہ آئندہ سال حج کرے گا، وہ بھی فہرست تیار کی جاتی ہے، یہاں تک کہ حضرت حکیم بن کیسان علیہ رحمہ فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھتا ہے، جس بندے نے 15ویں شعبان کی رات اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اس کی عبادات کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے آپ کو پاک کیا۔ حضرت حکیم بن کیسان فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے آپ کو 15ویں شعبان کی رات پاک کیا، آئندہ سال 15ویں شعبان کی رات آنے تک اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو آئندہ سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ایک شخص سفر پر نکلتا ہے، حالانکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، کوئی شخص
شادی کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی زندہ سے نکال کر مردوں کی جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کب؟ 15 شعبان۔ حضرت سامعین، میرے پاس دلائل تو بہت دے، ابھی تو میرے پاس بہت ساری کتب پڑھی ہیں، میں نے ابھی تک وہ پڑھی بھی نہیں، ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو وہ حوالے نہیں ذکر کر رہا۔ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وہ بھی حوالہ جات میں آپ تمام احباب کے سامنے ذکر کروں گا۔ میں